اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں اور ملک کے معروف قانون دان ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ایک واقعہ ہے، ہر کوئی آج آپ سے اسی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے، تو میں اس واقعے کے بارے میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے یہ بتائیں کہ جو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک ہے، اس کے بارے میں دو مختلف نیریٹیوز آپ کی پارٹی کے آئے ہیں سامنے۔ میں کلپس نہیں چلانا چاہ رہا، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک میں کہا گیا جی کہ 90 دن کی ڈیڈ لائن دیں گے ہم، اور دوسرا ہے جی کہ 5 اگست جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تحریک کا کلائمیکس ہوگا۔ اب صرف ذرا ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں کہ اس میں سے صحیح والا بیانیہ کون سا ہے؟ جی، عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہی آخری بات ہے۔ خان صاحب کا حکم ہے کہ 5 اگست تک یہ جو تحریک ہے اس کو اپنے عروج پر ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ایک جو اس وقت جو اضطراب ہے اس کو آواز ملے گی ضرور، اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق۔ اور جو 90 دن کی ڈیڈ لائن والی بات ہے وہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ دیکھیے، ہے؟ وہ علی امین صاحب کا اپنا ایک گفتگو کا انداز ہے، وہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہے، لیکن وہ پارٹی کا اس حوالے سے نہ کوئی فیصلہ ہوا نہ کوئی مشاورت ہوئی۔ انہوں نے ایک اپنا بیان کیا ہے کہ 90 دن بعد ان کا شاید پیمانہ لبریز ہو جائے گا، لیکن پارٹی کا ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو لبریز ہوگا۔ ہم اس سے پہلے انشاءاللہ فتح حاصل کریں گے۔ پاکستان کے عوام کو جو حقوق دلوانا چاہتے ہیں، عمران خان کی رہائی اس سب کا ہم سمجھتے ہیں چہرہ ہے جو اس وقت پاکستان میں حقوق کو سلب کیا گیا ہے، تو عمران خان کی رہائی اس قوم کی رہائی ہوگی، عمران خان کی رہائی اس ملک کے عدالتی نظام کی رہائی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ 5 اگست اہم دن ہے، وہ ایک نقطۂ عروج آپ کہہ لیجئے، مومنٹم کا دن ہے، لیکن بات اس سے آگے بڑھے گی۔ اچھا، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کی جو تحریک ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو، اس کے لیے ایک ضروری چیز جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بالکل اتفاق ہونا چاہیے اور اور یونٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم بالکل کام کر رہے اچھا، ہیں۔ وہ میں آپ کو اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کل ہمارے شو میں آپ کے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی بڑی غیر متوقع بات تھی، میرے لیے ویسے غیر متوقع نہیں تھی، لیکن علی ظفر صاحب جو خود ایک قانون دان ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیں۔ یہ جو لب و لہجہ آپ نے سنایا، کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی لیڈر کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو تحمل سے بات کرنی چاہیے۔ ہم کوئی جتنے پارٹی کے لیڈرز ہیں، جتنے پارٹی کے عہدیداران ہیں، وہ کوئی نوکری نہیں کر رہے، کوئی ایک دوسرے سے اوپر یا نیچے نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے خلاف وہ کسی قسم کی اونچی آواز میں بات کرے۔ کافی مجھے افسوس بھی ہوا ہے یہ سن کے، جو چیف آرگنائزر ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا۔ تو ان کی رنجش اپنی جگہ درست ہے، اور پھر کسی نے اگر یہ کہا کہ وہ مصروف تھیں اس لیے نہیں آ سکیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ وہ مصروف نہیں تھیں، ان سے میں نے بات کی۔ چلیں، پہلی دفعہ آپ کا ہم نے سخت لب و لہجہ دیکھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات تھوڑی جو ہے نا، جو اس وقت وہاں ماحول اور سیاق و ہاں، سباق تھا، مجھ پہ ایک طرح سے جسمانی حملہ بھی ہو رہا تھا، بدتمیزی بھی ہو رہی اچھا، تھی۔ جی، یہ یہ چیزیں ہیں۔ بات لوگوں کو نہیں پتا تھا نا، یہ یہ ذرا نہیں پتا بتائیں۔ ہوتا نا، وہ ایک صرف جو بیچ میں سے کلپ کٹ کے آ جاتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ بلا وجہ کسی شخص نے کوئی بات کی ہے، تو اس وقت شاید ضروری تھا ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جو اس وقت ارادہ نظر آ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا لب و لہجہ۔ پر یہ ایک سچے آدمی کی بھی ایک بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایک جھوٹا بیانیہ قائم کرے اور کہے کہ تم غدار ہو، تو ایک آپ کو وہاں پہ کسی نے غدار کہا؟ کچھ لوگوں نے کوشش کی، اور یہ صحافیوں کا تو کام نہیں ہے ایسے بات کرنا نا، تو یہ بھی ایک اس وقت ہمارا ایک المیہ ہے کہ لوگ جو فون پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں سارے بھی کچھ صحافی نہیں ہوتے، اس میں کچھ یوٹیوبر بھی ہوتے ہیں۔ جو بھی ہے بہرحال، لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن خان صاحب نے اب ایک واضح ہدایت کر دی ہے، پارٹی کا کوئی اندرونی معاملہ جو ہے وہ باہر ڈسکس نہیں ہوگا، اور کوئی ٹویٹ نہیں تو اس کرے کا گا۔ مطلب ہے کہ آپ نے جو ریئیکشن میں جو سخت لب و لہجہ اختیار کیا، وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے جی، غصہ تو کبھی بھی اچھی بات نہیں ہوتی نا، غصے پہ ہمیشہ قابو پانا چاہیے، لیکن غصہ ایک انسانی جو رد عمل ہے اس میں سے ایک رد عمل ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے انسانی زندگی میں سے، لیکن اس پہ قابو پانا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کبھی وہ ظاہر ہو جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو صورتحال تھی اس کے ہوتے ہوئے یہ ایک رد عمل۔ چلیں، یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اس کو بھول کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ جن
محترمہ کے بارے میں گفتگو ہوئی آپ کی، ان سے کوئی رابطہ کریں گے آپ؟ نہیں، ابھی ہماری میٹنگ ہے جی، ہماری ابھی تمام جو ہمارے صوبائی صدور ہیں، جو کوآرڈینیٹر ہیں، ان سب کی میٹنگ ہے ابھی کچھ لمحوں میں۔ اچھا، لمحوں میں۔ اچھا، اب یہ بتائیں سر کہ کل وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے ایک بڑی غیر متوقع طور پہ ایک پازیٹیو بات کی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر تحریک انصاف تحریک چلانا چاہتی ہے چلائے، عمران خان صاحب کے برخوردار قاسم سلمان بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہوں بس آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں۔ ذرا ان کے الفاظ بھی سنا دیں جی ہمیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کے یہ 100 بار احتجاج کریں، روز کریں، ہم انہیں پروٹیکشن دیں گے۔ کسی قسم کی انتشار، چڑھائی، بغاوت 26 نومبر سے زیادہ سخت ری ایکشن اور ایکشن نظر آئے گا۔ جی جی، اگر آپ قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کریں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض دیکھیے، نہیں۔ 26 نومبر کو بھی ہم قانون کے دائرے میں تھے۔ دیکھیے، آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 15 جو ہے کہ آپ چل سکتے ہیں، رائٹ آف موومنٹ۔ اسی طرح آرٹیکل 17 ہے، رائٹ ٹو ایسوسیٹ، کہ آپ اکیلے نہیں، مل کے بھی چل سکتے ہیں، آپ مل کر آواز بھی بلند کر سکتے ہیں، آرٹیکل 19 ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بنیادی آئینی حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، ان کو جرم سمجھ لیا گیا ہے۔ برطانیہ میں عراق کی جنگ پہ اگر 10 لاکھ بندہ باہر نکلتا ہے، آکسفورڈ اسٹریٹ پہ چلتا ہے، تو ہم تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ کتنی ایک غیرت والی قوم ہے۔ ہم اگر باہر نکلنا چاہیں تو کہا جاتا ہے یہ انتشار ہے، ان پہ گولیاں چلاؤ۔ تو یہ ایک سوچ کا زاویہ ہے جس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ انگریز کے دور میں یہ نہیں ہوا، پوری تحریک آزادی سڑکوں پہ چلائی گئی، چلی وہ، انہوں نے نہیں اس کو کہا کہ یہ سب جنگجو ہیں، ان کو ختم کر دو، ان پہ گولیاں چلاؤ، ان کو مار دو۔ سامراج تھا۔ لیکن آج تو ہماری حقوق ہے نا، آئین جو ہمیں حقوق دیتا ہے، ان حقوق کا ہم استعمال کریں گے۔ ابھی میں ایک پریس کانفرنس سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو ہماری تحریک تحفظ آئین کی پریس کانفرنس ہے۔ آج سے ہم نے باقاعدہ اپنی اس تحریک کا اور اپنے اس اتحاد کا جو ہے اعلان بھی کیا ہے، اور اس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب، میں خود، ہم بات ابھی میں کر کے آیا ہوں، دیگر جو ہمارے رفقا ہیں، زین شاہ صاحب ہیں، مصطفیٰ کھوکر صاحب تھے، اختر مینگل صاحب بھی کچھ دنوں میں ہمیں جوائن کریں گے۔ تو ہمارا بالکل یہ عزم ہے کہ ہم نے ایک پرامن تحریک چلانی ہے، اخلاق کی قوت سے ہم یہ جو آپ نے ابھی نام لیے ہیں، زین شاہ، اختر مینگل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاروں صوبوں سے لوگوں جی کو بالکل اکٹھا کر رہے اور ہیں۔ میں نے یہی عرض کیا، جی بھی آزاد کشمیر، ہر جگہ یہ ایک گلدستہ ہے، یہ تحریک جو ہم چلانے جا رہے ہیں، اس میں نہ مسلک کی تفریق ہوگی، نہ خطے کی، نہ زبان کی، نہ نسل کی، یہ پاکستان کی علامت ہوگی اور پاکستان کی قوت ہوگی۔